بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت کی گفتگو سنیں، بڑی کمال کی گفتگو فرما رہے ہیں، ذرا سنیں ساری۔ کچھ ہمارے اپنے قریبی لوگ جو ہیں وہ بھی بیچارے ایک انداز محبت کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑی محبت ہے۔ اب دیکھیں نا، میں کرتا ہوں صحابہ کرام اہل بیت الاسلام کو سب سے زیادہ حضور سے محبت تھی، لیکن انہوں نے اپنے محبت کے اظہار کے لیے کبھی جلسہ نہیں کیا، کبھی لمبی چوڑی تقریریں نہیں کی، کوئی بڑی بڑی کتابیں نہیں لکھی، کوئی جھنڈیاں نہیں لگائی، کوئی کھیر حلوے پکا کر کے نہیں بتایا کہ ہمیں حضور سے بڑی محبت ہے۔ یہاں تک کہ صحابہ نے نبی علیہ السلام سے محبت کے لیے چاقو چھریاں نکال کر، اپنا خون نکال کر بھی کبھی نہیں کہا کہ ہمیں حضور سے محبت ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ کیونکہ یہ تو چلو وہ جھنڈیاں شنڈیاں یا وہ حلوہ وغیرہ یہ تو پھر بھی ایک کھانا پینے غذا کی چیز ہے، ایک نرم معاملہ ہے، لیکن ایک آدمی کہتا ہے چھری نکال کر، خنجر نکال کر کہتا ہے کہ مجھے جناب اہل بیت سے محبت ہے، خون نکال کر کے کہتا ہے جی مجھے فلاں سے محبت ہے، تو کیا خون اور خنجر یہ محبت کی علامت ہے؟ بولتے نہیں بھئی۔ محبت کے لیے آپ گلاب کا پھول پیش کریں، اصلی نہیں ہے تو یہ اتنے سارے ہیں، یہ لے کر کے پیش کر دیں کہ جناب ہمیں آپ سے محبت ہے۔ کوئی گلدستہ لے جائیں، کوئی ڈائری لے جائیں، کوئی پرفیوم لے جائیں، کوئی سندھی ٹوپی لے جائیں، یا آپ ہمیں سندھی ادرک پہناتے ہیں، یا آپ کی یعنی کہ قومی ایک اچھی خوبصورت نشانی ہے، اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، یہ انداز محبت کا ہے۔ اور خنجر تو ہے کہ رات کو اگر آپ بڑا قیمتی اچھا خنجر لے کر کے گھر میں رکھ لیں اور رات کو 12-1 بجے محترمہ بیگم صاحبہ کو اٹھائیں اور خنجر دکھائیں، وہ کہے خیر ہے شوہر صاحب کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا مجھے تجھ سے محبت ہے۔ وہ نیند میں بھی ہوئے گی تو اٹھ کر کمرہ کھولے گی اور بھاگے گی کہ یہ کون سا انداز محبت ہے، خنجر اٹھایا ہوا ہے۔ بیٹا جو آپ سے ٹافی مانگنے، روپیہ مانگنے آتا ہے، ابو جان چیز لینی ہے پیسے دو، آپ ذرا ہاتھ میں خنجر اٹھاؤ نا، وہ آپ کے قریب آئے گا؟ آپ بلاتے رہے بیٹا ادھر آؤ، میں تمہیں دیتا ہوں، ابھی ٹافی لا کے دیتا ہوں، آئس کریم لا کے دیتا ہوں، میرے قریب تو آؤ۔ وہ کہے گا بھجان یہ ہاتھ میں خنجر کیسا اٹھایا ہوا ہے؟ بھئی محبت کے دنیا میں دینی تقاضے بھی ہیں، دنیاوی انداز بھی ہیں، لیکن یہ عجیب انداز ہے کہ چاقو چھریاں خون، یہ تو خطرے کی علامت ہے، نفرت کی علامت ہے۔ یہ کون سا طریقہ ہے کہ ہمیں فلاں سے محبت ہے؟ ایک بات کہتا ہوں، ایک ہے بحث، تنقید، تقریر، فرقہ واریت، میں اس تفصیل میں نہیں جاتا، ایک جائز اصولی بات کرتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت حسین، اہل بیت الاسلام سب سے ہمیں بھی محبت ہے، اور دوسرا طبقہ بھی کہتا ہے ہمیں بھی محبت ہے۔ اگر میں اپنے کسی مولانا صاحب کو، کسی مفتی صاحب کو بٹھاؤں تو وہ کہے گا میں نہیں مانتا، وہ اپنا بندہ بٹھائے میں کہوں گا میں نہیں مانتا۔ آپ ایک غیر مسلم کو لے آئے، اسے اہل بیت الاسلام جو حقیقی ازواج مطہرات ہیں، پھر نسبی طور پر جو حضرات ہیں، ان سب کا تعارف قرآن و سنت کی روشنی میں حقائق پر مبنی ان کو پڑھائیں۔ اس کے بعد اس سے کہیں کہ یہ دو بندے ہم آپ کے سامنے کھڑا کرتے ہیں، ایک مسلمان کو ایک شیعہ کو، اور آپ بتائیں ہمیں ان دونوں میں حسینی کون ہے۔ بات سمجھانے کے لیے، مسئلے کو حل کرنے کے لیے بتا رہا ہوں، سامنے کھڑا کر دیا۔ روز روز کی جو مسائل ہیں، بحث ہیں، جھگڑے ہیں، مسائل ہیں، بدامنیاں ہیں، فسادات کا سبب ہیں، کئی پریشانیاں بنتی ہیں، حکومت انتظام کر لے اور دو کو سامنے کھڑا کر دے اور کسی کو باہر سے لے آئے، حقائق پڑھا دیں قرآن و سنت کی روشنی میں، پھر ان سے کہو کہ ایمانداری تو اس میں نہیں ہوگی، دیانتداری سے بتاؤ کہ جناب اس میں حسینی کون ہے۔ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں انشاءاللہ اس کا اشارہ مسلمان کی طرف ہوگا، کیونکہ کلمہ اہل بیت کا، نماز اہل بیت والی، کردار اہل بیت والا، لباس اہل بیت والا، شکل و صورت اہل بیت والی، تعلیمات اہل بیت والی، فضائل اہل بیت والے، کردار اہل بیت والے، اہل بیت کی طرح صحابہ سے محبت کے انداز اہل بیت والے، ابو بکر کو خلیفہ بلا فصل ماننے کا انداز اہل بیت والا، عمر کو خلیفہ دوم ماننے کا انداز اہل بیت والا، عثمان کو خلیفہ سوم ماننے کا انداز اہل بیت والا، علی کو خلیفہ چہارم ماننے کا انداز اہل بیت والا، حسن کو بھی خلیفہ ماننے والا انداز اہل بیت والا، امیر معاویہ کو خلیفہ ماننے والا انداز اہل بیت والا، اور پیغمبر کے تمام صحابہ کا احترام کرنے والا انداز اہل بیت والا، اور صحابہ کرام کا ادب کرنے والا انداز اہل بیت والا، اور جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ، قرآن، نماز
اور ساری دین کی تعلیمات صحابہ کو دی ہے، وہ ساری تعلیمات جو صحابہ کے پاس ہے وہی نقشہ اہل بیت کے پاس ہے، وہی سارے معاملات، عقائد ہو، نظریات ہو، اعمال ہو، کردار ہو، وہ سارا کچھ مسلمان میں نظر آئے گا تو کہا جائے گا مسلمان کی طرف اشارہ کر کے یہ حسینی لگتا ہے، وہ دوسرا کون ہے، وہ لگتا ہے، یہ نہیں لگتا۔ اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ حقیقت اور محبت پر تقاضے کون پورا کر رہا ہے اور محبت کا لیبل لگا کر کے دھوکہ کون دے رہا ہے، بدامنی کون پھیلا رہا ہے۔